السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے خواجہ حسن نظامی کی کتاب بیگمات کے آنسو، جس میں 1857 غدر کی کہانیاں لکھی ہیں اور مغلیہ شہزادوں اور شہزادیوں کے دردناک اور سچے احوال لکھے ہیں۔ فقیر شہزادے کی دولت، عطر اور 2 انڈے۔ تم ہیرے کو چاہو، موتی پر جان دو، سونے چاندی کو سرمایہ زندگی سمجھو۔ مثال تو شالے، ظریفت کم خواب سے جی لگاؤ۔ ہاتھی گھوڑے، پالکی نالکی، محل حویلی کو ضرور خیال کرو، تم کو مبارک۔ مگر دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان مٹنے والی چیزوں کو 2 کوڑی کا سمجھتے ہیں اور آخرت کی نعمتوں کے آگے دنیا کی ان بہاروں کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ خدا اپنی محبت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس میں امیر غریب، بڑے چھوٹے، کمین شریف کی قید نہیں ہے۔ دلی کا قلعہ آباد تھا، تیموری بادشاہ زندہ تھے۔ اس وقت کا ذکر ہے، بہادر شاہ بادشاہ کے عزیزوں میں ایک شہزادہ کو اللہ اللہ کرنے کی لگن لگ گئی۔ گھر میں خدا نے لونڈی غلام، نوکر چاکر، ہاتھی گھوڑے سب کچھ دیا تھا، مگر یہ اللہ کا بندہ سب سے الگ مکان کے ایک کونے میں پڑا رہتا۔ وہ جو کی روٹیاں اس وقت 2 اس وقت کھاتا، مٹی کے آب خورے میں پانی پیتا اور یاد حق میں مصروف ہو جاتا۔ البتہ صاف کپڑے اور عطر کا بہت شوق تھا۔ ایک صندوقچے میں طرح طرح کے عطر بھرے رکھے رہتے تھے، جن سے ہر نماز کے وقت ایک نیا عطر سے کپڑے بساتے اور خدا کے سامنے معطر ہو کر ہاتھ باندھتے۔ دنیا میں ان کو اولاد سے، مال سے، کنبے سے، رشتے سے محبت نہ تھی۔ بس 2 چیزوں پر جان دیتے تھے، ایک عطر اور ایک سبزوار مرغی کا جوڑا۔ عبادت سے فارغ ہوتے تو باہر آ کر سبزوار مرغی کے جوڑے کو دانہ پانی دیتے۔ اس کو دیکھ کر کبھی ہنستے، کبھی روتے۔ شاید ان کو خدا کی قدرتیں یاد آتی ہوں گی اور ان مرغیوں میں کوئی جلوہ الہی مشاہدہ کرتے ہوں گے۔ غدر کی بھاگڑ۔ جب 57 عیسوی کا غدر پڑا اور سب دہلی والے شہر سے نکلے، بادشاہ اور ان کی بیگمات و شہزادوں نے بھی قلعہ چھوڑا، تو یہ فقیر شہزادہ بھی مسلح بغل میں دبا کر کھڑے ہو گئے۔ نوکروں نے عرض کی، جواہرات اور اشرفیاں ساتھ لے لیں۔ بولے، یہ سب کچھ تم کو بخشا، ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ کا نام کافی ہے۔ یہ کہا اور اپنا عطر کا صندوقچہ اور سبزوار مرغیوں کے 2 انڈے لے کر چل کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے سمجھایا، صاحب عالم یہ کیا غضب کرتے ہو، کھانے پینے کا سہارا ساتھ لینا چاہیے، یہ عطر اور انڈے کس کام آئیں گے، روپے پیسے لو جس سے گزر اوقات ہو۔ مگر انہوں نے کسی کا کہا نہ مانا۔ ان کے ایک چھوٹی لڑکی اور ایک بیوی تھیں، ان کو نوکروں کے سپرد کیا اور کہا، ان کے ساتھ رہو، جہاں یہ چاہیں ان کو ساتھ لے جاؤ، گھر میں جو کچھ نقدی ہے لے لو، خواہ تم رکھو خواہ ان عورتوں پر خرچ کرو، مجھے نہ بیوی کا ساتھ دینا ہے، نہ لڑکی کا اور نہ روپے پیسے کا۔ بیگم اور بیگم زادی کی بپتا۔ فقیر شہزادے عطر اور انڈے لے کر سیدھے درگاہ حضرت محبوب الہی میں آ گئے اور درگاہ کے باہر ایک کھنڈر مکان میں بیٹھ گئے۔ ایک دیسی مرغی کا جوڑا خریدا اور وہ دونوں انڈے ان کے نیچے بٹھا دیے اور یاد حق شروع کر دی۔ کوئی روٹی دے گیا تو کھا لی، ورنہ بھوکے پڑے رہے۔
ہاں نماز پڑھتے تو عطر لگا کر پڑھتے، کیونکہ ان کے صندوقچے میں عطر بہت تھا۔ نوکر بیگم اور بیگم زادی یعنی ان کی بیوی اور لڑکی کو لے کر گوڑگانوں چلے گئے اور اس کے پاس سبنا قصبے میں ایک مکان لے کر رہنے لگے۔ چند دن تو ان نوکروں نے ان بے کس عورتوں کی خدمت کی، لیکن چونکہ روپے پیسہ سب نوکروں کے ہاتھ تھا، ان کو تباہ دامنگیر ہوئی اور ایک دن عورتوں کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے اور نقدی ساتھ لے گئے۔ بیچاری شہزادی جو سویرے اٹھیں اور نوکروں کو آواز دی تو کوئی نہ بولا۔ باہر جھانک کر دیکھا تو میدان صاف پایا۔ بہت روئیں، ہراساں ہوئیں۔ اب نہ کوئی آٹا لانے والا تھا، نہ پانی بھرنے والا، اور نہ کچھ پاس تھا جس کو خرچ کر کے کچھ منگاتیں۔ لڑکی کی عمر 6 برس کی تھی اور وہ معصوم جانتی نہ تھی کہ اس پر اور اس کے خاندان پر کیا بلائیں نازل ہو رہی ہیں۔ چارپائی سے اٹھتے ہی سب سے پہلے حلوہ مانگتی تھی اور بیگم سویرے سے تیار رکھتی تھیں۔ آج نوکر نہ تھے، سودا کون لاتا اور حلوہ کہاں سے پکتا؟ لڑکی نے رونا شروع کیا۔ وہ مچلنے لگی اور اپنی غریب ماں کی پریشانی کو دگنا کر دیا۔ مایوس بیگم نے پڑوسی کے ایک سکے کو آواز دی اور اپنے ہاتھ کے طلائی کڑے دے کر کہا، ان کو فروخت کر کے کھانے کا سامان لا دو۔ سونے کے کڑے دیکھ کر سکے کے منہ میں پانی بھر آیا۔ چپکے سے لے گئے اور 2-4 روپے کا آٹا، گھی، شکر وغیرہ لا دی۔ بیگم نے باقی روپے مانگے تو بولا، جس بنیے کے ہاتھ کڑے بیچے ہیں اس نے باقی دام ابھی دیے نہیں۔ بیگم خاموش ہو گئی۔ رات کو سکے نے بیگم کے گھر میں آ کر جب کہ وہ سوتی تھیں، سارا اسباب کپڑے لتے سمیٹ لیے اور چل دیا۔ صبح کو بیگم اٹھیں تو بہت روئیں۔ محلے والوں کو پکارا، معلوم ہوا سکہ پڑوس سے کہیں چلا گیا، یہ کام اسی کا ہوگا۔ اس وقت انہوں نے کڑوں کا حال بھی بیان کیا۔ ایک گھوسی کی عورت نے ترس کھا کر کہا، بیوی اب میں تیرے پاس رہا کروں گی، تو گھبرا مت۔ بیگم کے پاس ان کڑوں کے سوا اور کچھ زیور نہ تھا۔ چند دن تو رکھے ہوئے آٹے سے گزارا ہوا، اس کے بعد گھوسن نے اپنے پاس سے کھلایا۔ ایک دن گھوسن کے لڑکے نے ننھی بیگم کو دھکا دے دیا، جس سے ننھی کی بھنو پھٹ گئی اور بہت خون بہا۔ بیگم کی ایک ہی لڑکی تھی۔ اس نے گھوسن زادے کو برا بھلا کہا۔ اس پر گھوسن بگڑی اور کہا، ہمارے احسان کو بھول گئی، ہمارے ٹکڑے کھاتی ہو اور ہمیں کو آنکھیں دکھاتی ہے۔ بیگم سے یہ طعنہ نہ سنا گیا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اری تو مجھ کو کیا روٹی کھلائے گی؟ میں اس باپ کی بیٹی ہوں جو سارے ہندوستان کے راجہ نوابوں کو روٹی کھلاتا تھا، جس کے دروازے پر ہاتھی جھولتے تھے، جو ہر بے کس کا والی اور پشت پناہ تھا۔ آج اگر میں تباہ ہو گئی تو کیا میری شرافت بھی جاتی رہی؟ میں تیرے طعنے نہ سنوں گی اور آج سے تیری روٹی نہیں کھاؤں گی۔ تیرے بچے میری لاچار بچی کو لہو لہان کریں اور میں چپ کی بیٹھی دیکھوں؟ مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا۔ تو نے جے دن روٹی کھلائی ہے میں اس کا بدل کر دوں گی، اور جب خدا میرے دن پھیرے گا تیرے احسان کا بوجھ اتار دوں گی۔ خواب کا سانپ۔ اس دن غم سے بیگم نے کچھ نہ کھایا اور بچی زخم کی تکلیف میں پڑی رہی۔ اس نے بھی کھانے کو کچھ نہ مانگا۔ رات کو بیگم نے خواب دیکھا کہ مجھ کو ایک سانپ نے نگل لیا اور اس کے اندر ایک باغ لگا ہوا ہے۔ باغ میں ایک تخت پر اس کے شوہر فقیر شہزادے بیٹھے ہیں اور ان کی لڑکی اپنے سر کا زخم ان کو دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو ابا، گھوسن کے لڑکے نے میرا سر پھوڑ ڈالا۔ اس پر فقیر شہزادے نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ 2 فرشتے آسمان سے اترے اور انہوں نے ایک سانپ لڑکی کے گلے میں ڈال دیا۔ بیگم یہ دیکھ کر ڈریں اور چیخیں، ہائے ہائے میری بچی! یہ کہتے ہی آنکھ کھل گئی تو سنا دروازے پر کوئی کنڈی کھٹکھٹاتا ہے۔ انہوں نے کہا، کون ہے؟
आवाज़ आई, तुम्हारा खावंद। बेगम हैरान हो गई। आवाज़ वाकई फ़कीर शहज़ादे की थी। कुंडी खोल दी, वो अंदर आए और कहा, चलो गाड़ी तैयार है। बेगम ने कहा, कहाँ चलूं और तुम कहाँ से आ गए? इसका उन्होंने कुछ जवाब ना दिया। लड़की को गोद में उठाया और बेगम को साथ चलने का इशारा किया। वो चुपचाप उनके हमराह हो गईं। बाहर गाड़ी खड़ी थी, उसमें सवार करके दरगाह हज़रत महबूब इलाही में आ गए। जब यहाँ पहुँचे तो एक मकान में बेगम और लड़की को उतारा और ख़ुद बाहर चले गए। बेगम ने देखा मकान में ज़रूरत की सब चीज़ें मुहैया हैं और एक संदूकचा खुला रखा है। उसको जो देखा तो 1000 रुपए की अशरफियाँ उसमें थीं। बेगम को बहुत ताज्जुब था कि फ़कीर शहज़ादे किस तरह सुबह पहुँचे और ये सब सामान कहाँ से आ गया। थोड़ी देर में एक शख्स ने आवाज़ दी कि तुम्हारे शौहर का जनाजा तैयार है, लड़की को सूरत दिखा दो ताकि इसके बाद हम उनको दफन करें। मुझे और खिलजान हुआ कि अभी उनके घर से गए हुए आध घंटा भी नहीं हुआ, मर कब गए? बेगम ने पुकारने वाले से कहा, तुम कौन हो और मेरे शौहर कब मर गए? उसने कहा, इसका हाल मुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। फ़कीर शहज़ादा साहब की ये वसीयत थी कि मैं उनकी मैयत उनकी लड़की को दिखाऊं। बेगम ने लड़की को साथ लिया और ख़ुद कलेजा थाम कर बैठ गईं। थोड़ी देर में लड़की वापस आई और कहा, अब्बा जानी मर गए, उनको कब्र में गाड़ दिया। लड़की की बात ख़त्म न हुई थी कि वो शख्स फिर आया और आवाज़ दी और कहा, सुबना वाली घोसन को इनाम दे दिया गया, अब उसका तुम पर कोई एहसान बाकी नहीं। तुमको जब तक ये बच्ची जवान हो 40 रुपए माहवार खर्च के लिए मिलेंगे। इसके बाद तुम मर जाओगी और ये लड़की अपने खावंद के यहाँ चली जाएगी। बेगम को ये अजीब बातें बर्दाश्त न हुईं। वो गश खा कर गिर पड़ी और जब होश आया तो एक मामा को बैठा पाया, जिसने कहा, तुम मेरे साथ अलोर चलो, मियाँ ने वहाँ तुम्हारे लिए घर लिया है, अलोर जाकर मैं सारा हाल बयान करूँगी। चुनांचे बेगम मामा के साथ अलोर चली गईं और एक अच्छे घर में उनको उतारा। उस वक्त मामा ने कहा, फ़कीर शहज़ादा साहब का एक रूहानी मुवक्किल ताबे था। जिस दिन तुम्हारी लड़की के चोट लगी उसी दिन तुम्हारे शौहर ने इंतकाल किया। यह सारा सामान जो तुमने देखा उसी मुवक्किल का है और लो देखो कि मैं वही मुवक्किल हूँ। तुम आराम से यहाँ रहो, मैं तुम्हारी खिदमत करूँगा और जब लड़की की शादी हो जाएगी तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। लड़की को मैंने ही उसके बाप की मैयत कब्र के अंदर मरहूम की वसीयत के मुताबिक दिखाई थी। ये कहकर मामा गायब हो गई और बेगम को लड़की की शादी तक गैबी आदमी खर्च पहुंचाता रहा। लड़की की शादी के बाद बेगम मर गईं और गैबी मुवक्किल का काम ख़त्म हुआ। दुखिया शहज़ादी की कहानी। नन्ही शहज़ादी के 2 हाथ लेडी हार्डिंग की तस्वीर पर। अगली वीडियो में सुनें।